الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة إذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحصنت فرجها تدخل من أي أبواب الجنة شاءت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. میری ماں اور بہنوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. مختصر سے وقت میں اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے تو حدیث پاک کا ترجمہ ملاحظہ کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اگر اپنے 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رمضان مبارک کے روزے رکھ لیتی ہے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لیتی ہے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے. یہ حدیث صحیح ہے اور اس کے اندر بہت ہی اہم ترین مضمون عورتوں کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس مضمون پر اور ان باتوں پر عمل کرنے والی عورت جنت میں جائے گی اور جنت میں بھی اس طرح کہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے. اس میں عورتوں کی فضیلت کا ذکر ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ عورت بھی اگر نیک ہوتی ہے، اللہ کی اطاعت فرما برداری اور شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرتی ہے اور عبادت کرتی ہے اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے تو یہ عورت بہت ہی بلند ترین مقام پر فائز ہو کر جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مرد کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز جس کو کسی مرد نے اپنے لیے خزانے کے طور پر جمع کیا ہو وہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت. اس سے معلوم ہوا کہ نیک عورت اللہ کی نگاہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں ایک بہت عظیم خزانہ ہے. ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا سارے کا سارا ایک ساز و سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس دنیا کے مال و متاع اور ساز و سامان میں سب سے زیادہ بہترین چیز وہ نیک کردار عورت ہے. ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے
کہ عورت جب نیک ہوتی ہے، نیک کردار ہوتی ہے، نیک اخلاق والی ہوتی ہے تو اس کا مقام کس قدر بڑھ جاتا ہے۔ میں نے جو سب سے پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی اس کے اندر 4 اعمال کا تذکرہ ہے کہ اگر عورت ان 4 اعمال کی پابندی کرتی ہے تو وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ یہ 4 اعمال کیا ہیں؟ پہلا عمل بتایا اذا صلت خمسہا، 5 وقت کی جب نماز پڑھ لے عورت۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس سے کہ ایک انسان میں اور مسلمان میں فرق اور امتیاز قائم ہوتا ہے، کافر میں اور مسلمان میں امتیاز قائم ہوتا ہے۔ جو نماز پڑھنے والا ہے اس کو مومن سمجھا جاتا ہے، اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا، جو عورت نماز نہیں پڑھتی، اس کا اسلام سے تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو آدمی جان بوجھ کر نماز ترک کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے، یعنی کافروں جیسا ہو جاتا ہے، یہ کفر کے قریب قریب ہو جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ بہت ہی اہم عبادت ہے نماز۔ عام طور پر عورتوں کے اندر نماز میں کوتاہی بہت زیادہ ہے۔ ہر جگہ کی عورتوں میں یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ نماز میں بہت کوتاہی کرتی ہے۔ نماز کی کوتاہی دراصل عقیدے میں کمزوری کا نتیجہ ہے۔ جب آدمی کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان اور اسی طرح آخرت پر ایمان، تو ایمان کی کمزوری کے نتیجے میں اعمال میں کمزوری آتی ہے، یہاں تک کہ نماز جیسی اہم ترین عبادت میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ وقت پر نماز نہیں پڑھتے، ڈھنگ سے نماز نہیں پڑھتے، بعض تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور بعض پڑھتی ہیں تو بے وقت پڑھ لیتی ہیں، وقت کا لحاظ نہیں کرتی، اور اگر پڑھتی ہیں تو بے ڈھنگے طریقے سے جلدی جلدی پڑھ کے اٹھ جائیں، نہ رکوع کا خیال، نہ سجدے کا خیال، نہ اور چیزوں کا خیال، خشوع نہیں، خضوع نہیں، الل ٹپ نماز پڑھ کے اٹھ جاتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، نماز پڑھو اللہ کے لیے اور پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ نماز تو ہمارے دین و دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ روایتوں میں آتا ہے بہت سارے اکابرین کے بارے میں کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا، جب بھی کوئی بات ضرورت کی پیش آتی، وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی معاملہ اہم ہوتا، کوئی بھی ایسا معاملہ پیش آتا جو بڑا اہم ہوتا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی طرف لپکتے تھے۔ نماز بڑی اہم عبادت ہے، جو نماز اللہ سے ملاتی ہے۔ آدمی کا جو تعلق بندے سے، آدمی کا جو تعلق اپنے اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، چھوٹ جاتا ہے، یہ نماز اس کو جوڑتی ہے۔ بندہ اللہ سے ملتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے۔ کتنی اہم ترین اور پیاری عبادت ہے۔ ذرا نماز میں توجہ کر کے دیکھو، نماز میں کیا مزہ آئے گا، اللہ سے کیسا تعلق قائم ہوگا، اور نماز پڑھتے ہوئے کیا لذت، کیا حلاوت دل کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ ذرا کر کے دیکھو، یہ کر کے دیکھنے کی چیز ہے۔ جس طرح اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے بہت سارے مسائل کا حل بھی ہے۔ پریشانی پیش آئے، تنگی پیش آئے، کسی اور سلسلے میں الجھن پیش آئے، بیماری پیش آئے، تمام مصیبتوں، تمام پریشانیوں میں نماز ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر آیا
اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ایمان والو استعانت اور مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. اے ایمان والو تم استعانت اور مدد حاصل کرو کس سے؟ نماز اور صبر کے ذریعے. ایک تو صبر کرنا چاہیے جب حادثات پیش آئیں، مصائب پیش آئیں، تکلیفیں پیش آئیں، تنگیاں پیش آئیں، تو ایسے وقت ایک تو صبر سے کام لینا ہے. دوسرے اس مصیبت اور تنگی و پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھنا چاہیے. اللہ نے اس کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہے. جب آپ کو تنگی پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے، تعلیمی پریشانی پیش آئے، مالی پریشانی پیش آئے، جسمانی پریشانی پیش آئے، بیماریاں پیش آئیں، تو ادھر ادھر بھٹکنے کے بجائے اللہ کی طرف رجوع کرو، اس سے مانگو، اس سے بولو، دل کھول کر بولو. اے اللہ بیماری دینے والے آپ، بیماری لینے والے بھی آپ، اس لیے صبر بھی کرتے رہنا ہے اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے. اور نماز پڑھ پڑھ کر مانگو. جب آدمی نماز پڑھ پڑھ کر اللہ سے مانگتا ہے اس کی حاجتیں، ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. دنیا میں ایسی مائیں بھی گزری کہ بڑے بڑے حادثات پیش آئے، انہوں نے نماز پڑھ پڑھ کے اللہ سے مانگا، اللہ نے دنیا ہی میں ان کو دے دیا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، ایک ماں کا واقعہ، ایک خاتون کا، ایک عورت کا واقعہ. عورتوں نے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے، دنیا والوں کو بتایا ہے، سکھایا ہے. اس میں یہ بھی ہے تاریخ کے اندر واقعہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو دنیا کے معروف محدث ہیں، بڑے اونچے درجے کے عالم ہیں، فاضل ہیں، اللہ والے ہیں، ان کی کتاب بخاری شریف سارے عالم میں پڑھی پڑھائی جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح ترین کوئی کتاب ہے تو امام بخاری کی صحیح البخاری. یہ ہے امام بخاری. امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے تھے، اندھے ہو گئے کسی حادثے کی وجہ سے. ماں ان کی روتی تھی اور روزانہ دعائیں کرتی تھی، نماز پڑھ پڑھ کر اللہ سے التجائیں کرتی تھی. مسلسل سلسلہ جاری رہا. ایک طرف بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، صبر کے ساتھ اللہ کی طرف سے آنے والی مصیبت کو برداشت کیا، اور دوسری بات یہ کہ اللہ سے دعائیں کی. مسلسل یہ صبر بھی اور نماز بھی، دعا بھی، یہ چیزیں جاری رہی. تاریخ کہتی ہے کہ ایک بار ماں اپنے بیٹے امام بخاری کو لے کر سو گئی. رات کے وقت بچے کا معمول یہ تھا کہ اگر اسے رات میں اٹھنا ہوتا پیشاب کے لیے یا کسی اور ضرورت سے تو ماں کو بیدار کرتا تھا، امی جان امی جان. ماں اٹھ جاتی، کیا ہے؟ فلاں ضرورت ہے، پیاس لگ رہی ہے، پیشاب کو جانا ہے. بہرحال جو بھی ضرورت ہوتی بچہ ماں کو بولتا. ماں اسے استنجا کے لیے لے جاتی، پانی کی ضرورت پوری کرتی، اور کوئی بات ہوتی تو اس کو پورا کرتی. یہ سلسلہ زمانے بھر سے چل رہا تھا. کئی سال ایسے گزر گئے. ایک رات ماں اپنے بچے کو لے کر سو گئی. رات میں آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بچہ موجود نہیں ہے. ماں بہت پریشان ہوئی کہ بچہ کہاں چلا گیا. اٹھ کر جا کر بیت الخلاء میں ٹوائلٹ میں دیکھا تو بچہ وہاں سے نکل کے آ رہا تھا. ماں نے پوچھا کہ بیٹا اٹھایا کیوں نہیں، جگایا کیوں نہیں؟ بیٹا نے کہا کہ امی جان مجھے تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، آج تک نظر نہیں آتا تھا لیکن آج تو مجھے سب کچھ نظر آ رہا ہے، اس لیے میں نے آپ کو اٹھانے کی ضرورت نہیں محسوس کی. میں خود گیا اور اپنی ضرورت پوری کر کے آ گیا ہوں. یہ دیکھو ماں کی دعاؤں کا نتیجہ، ماں کے صبر کا نتیجہ، ماں کی نماز کا نتیجہ.
اللہ نے اس کو کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. عورتوں میں صبر بھی نہیں ہوتا، بہت بے صبری کا مظاہرہ کرتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قبرستان کی طرف گئے تو وہاں پر ایک عورت کو دیکھا کہ وہ قبر کے پاس بہت رو رہی ہے بیٹھ کر. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو نصیحت کی اور کہا کہ صبر کر. اس بیری وہ عورت کہنے لگی، حضور کو اس نے پہچانا نہیں، جانا نہیں، سمجھا کہ کوئی اور آدمی ہے. یہ سمجھ کر وہ کہنے لگی جاؤ یہاں سے، مجھے کیا نصیحت کر رہے ہو؟ اگر تم کو کوئی مصیبت پیش آتی تو تم کو معلوم ہوتا، تم کو کوئی مصیبت نہیں آئی ہے، اس سے تم کو کیا خبر میرے دل کا کیا حال ہے. یہ کہہ کر وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دور کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام واپس آ گئے. کسی نے اس عورت سے کہا کہ تو نے یہ جملے جو کہے کس کو کہے، یاد ہے تجھے، معلوم ہے؟ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بیچاری گھبرا گئی کہ میں نے حضور کو ایسا کہہ دیا، میں نے تو پہچانا نہیں تھا، میں نے یہ جملے کسی اور کے لیے کہہ دیے تھے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اللہ کے رسول ہیں تو میں نہ بولتی. بہرحال وہ وہاں سے آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آ کر اس نے کہا کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اس لیے میں نے ایسی بات کہہ دی. تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس عورت سے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولی، جب پہلی دفعہ انسان کو پریشانی پیش آتی ہے، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، صدمہ پیش آتا ہے، اس وقت میں صبر کرنا اصل صبر ہے. بعد میں تو سب کو صبر آ جاتا ہے، رونے کے بعد، دھونے کے بعد، بار بار بے صبری کا مظاہرہ کرنے کے بعد، رو کر دھو کر بعد میں تو سب صبر کر ہی لیتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، صبر اس وقت کرو جب پہلی دفعہ مصیبت پیش آئے. تو دیکھو امام بخاری کی والدہ نے صبر بھی کیا اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کی، نمازیں پڑھ کر دعا کی. اللہ نے دعا قبول کر کے گئی ہوئی آنکھ بچے کو عطا فرما دی. اس لیے میری ماں اور بہنوں، آپ کو بھی حاجت پیش آئے، ضرورت پیش آئے، مصیبت پیش آئے، تنگی پیش آئے، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک طرف صبر کرو اور دوسری طرف اللہ سے مانگو، اللہ کے سامنے جھکو اور رکوع اور سجدہ کرو اور اس سے مانگا کرو، اللہ دینے والے. بہرحال میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا تھا کہ نماز کتنی اہم ترین عبادت. 5 وقتہ نماز یہ تو فرض ہے. فرض نمازوں کے علاوہ نوافل پڑھ کر اپنی حاجت ضرورت کو اللہ سے مانگنا، اس کا ذکر بھی میں نے ساتھ آپ کے کر دیا. اور یہ بھی میں نے بتا دیا کہ نمازوں میں غفلت اس لیے ہوتی ہے کہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے، یقین کی کمزوری ہوتی ہے. اگر آدمی کو یقین آ جائے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتا. اگر آخرت کا یقین ہو، سوال جواب کا یقین ہو اور سزا و جزا کا یقین ہو، جنت و جہنم کا یقین ہو، تو آدمی نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ نماز وہی چھوڑتا ہے جس کے ایمان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے. عام طور پر عورتوں کے ایمان میں بھی کمزوری ہوتی ہے. اپنے ایمانوں کو مضبوط بناؤ. آخرت میں ہر بات پیش آنے والی ہے، اچھی بات بھی پیش آئے گی، بری بات بھی پیش آئے گی. ہم نے اچھے عمل کیے تو وہاں پر جزا ملے گی اور برا عمل کیا تو وہاں پر سزا ملے گی. نماز ہم نے چھوڑ دی تو وہاں پر سزا بھگتنی پڑے گی. یہ یقین کامل ہونا چاہیے. جب یقین کامل ہوتا ہے، اللہ پر یقین، رسول پر یقین، اللہ اور رسول کی باتوں پر یقین، پھر تو کیا کہنے، آدمی ڈھنگ کا بن جاتا ہے، تمام عبادات کو ٹھیک طور پر انجام دیتا ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے آئے تھے، پریشان ہو کر جب آپ کے اوپر وحی نازل ہوئی، پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، آپ وہاں سے چلے اور اپنے گھر میں آئے اور فرمایا زملونی، مجھ پر چادر اڑا دو، مجھ پر چادر ڈال دو، مجھے اپنی جان کا خوف معلوم ہو رہا ہے. تو دیکھو وہ بھی ایک خاتون تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کیسے تسلی دی اور صبر کا کیسا مظاہرہ کیا اور اللہ کے نبی کو تسلی دی یقین کے ساتھ. اور کیا کہا،
واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ دیکھو یقین کا جملہ ہے. واللہ، خدا کی قسم. خدا کی قسم اسی وقت میں کھاتے ہیں جب یقین ہوتا ہے. دل کی گہرائیوں کے ساتھ انہوں نے یہ جملے ادا کیے. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، خدا کی قسم اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ بڑی نیکیاں کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اور آپ یتیموں کی، بیواؤں کی، حاجت مندوں کی، ضرورت مندوں کی، فقیروں کی، ان سب کی امداد اور نصرت اور مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں، حوادث کے اندر لوگوں کی امداد کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ یقین ہونا چاہیے عورت کے اندر، مرد کے اندر بھی اور عورت کے اندر بھی. حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا یقین دیکھو حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضرت حاجرہ کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے مکے کی وادیوں میں لے جا کے چھوڑا تھا، جبکہ مکہ آباد نہیں تھا، بے آب و گیاہ میدان تھا. وہاں کوئی تنکا نہیں، وہاں کوئی درخت نہیں، وہاں کوئی گھاس پھوس نہیں، وہاں پانی کا نام و نشان نہیں. ایسی جگہ پر لے جا کر اللہ کے حکم سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت حاجرہ کو چھوڑ دیا، اور حاجرہ کے ساتھ اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل کو، جو ابھی ماں کی چھاتیوں سے دودھ پی رہے تھے، شیرخوارگی کے عالم میں تھے، ان کو لے جا کے وہاں چھوڑ دیا اور واپس ہونے لگے. حضرت حاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہم کو ایسی جگہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ پہلی دفعہ پوچھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر دوسری دفعہ پوچھا کہ ایسی جگہ چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں نہ کوئی انسان ہے، نہ یہاں پر کھانے پینے کی کوئی چیز موجود ہے، یہاں پر نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی آڑ ہے، نہ کوئی سایہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے. ایسی جگہ چھوڑ کے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے دوسری دفعہ بھی کوئی جواب نہیں دیا. انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا، پھر بھی کوئی جواب نہ دیا. تو حضرت حاجرہ نے کہا، کیا آپ کو اللہ کا یہی حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کہا، ہاں مجھے اللہ کا حکم ہے کہ میں تم کو یہاں پر چھوڑ دوں. تو اس پر حضرت حاجرہ علیہ الصلاۃ والسلام کے جملے ہیں جو بخاری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کیے. حضرت حاجرہ نے فرمایا، پھر تو آپ اطمینان سے جائیں، اذن لا یضیعونا، جب اللہ کے حکم سے آپ ہم کو یہاں بے آب و گیا میدان میں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا. اذن لا یضیعنا، اس وقت اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور آپ کو اللہ کا حکم لے کر آپ ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، پھر کوئی مضائقہ نہیں، آپ تشریف لے جائیے. یہ ہونا چاہیے یقین. جب ایسا یقین ہوتا ہے اللہ کی باتوں پر، رسول کی باتوں پر اور آخرت پر، تب انسان کبھی بھی کوئی غلط کام نہیں کرتا. جو عبادت، جو نیکیاں اللہ کے حکم سے ہمارے اوپر لاگو کی گئی ہے ان کو پورے طور پر ادا کرتا ہے. یہ بات اس لیے میں نے عرض کی، اپنے یقین کو کامل کریں تو نماز پڑھنا آسان ہو جائے گا. جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا دل کہے گا اس نماز کا ثواب ہے، اگر میں نماز نہ پڑھوں تو مجھے جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ آپ کو ڈر آ جائے گا. اگر یقین آپ کا کامل ہوگا پھر نماز کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ نماز وہی چھوڑتی ہے جس کے یقین کے اندر کمزوری ہوتی ہے. بہرحال ایک بات تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی، ان المرأة اذا صلت خمسها، عورت جب 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتی ہے، ایک بات. دوسری بات فرمائی کہ روزے رکھتی ہے رمضان مبارک کے، وصامت شہرہا، یعنی رمضان مبارک کے روزے رکھتی ہے. رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں. ماشاءاللہ عورتیں عام طور پر روزے رکھتی ہیں، مردوں سے زیادہ ہی رکھتی ہیں، یہ دیکھا گیا ہے، یہ قابل تعریف ہے. مردوں سے زیادہ نماز چاہے اتنی پابندی سے نہ پڑھے لیکن روزوں کا بڑا اہتمام عورتوں میں دیکھا گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس کی پابندی بھی آپ شروع کر دیں، یعنی نمازوں کی پابندی. نماز پڑھنے میں کوتاہیاں کرتے ہوئے
عورتیں کچھ بہانے بھی بتاتی ہیں، مثلاً یہ کام کاج بہت ہے، پکوان کرنا ہے، فلاں فلاں کام ہمارے ذمے ہے، یہ سب کچھ کرتے ہوئے ہم نماز نہیں پڑھ سکتی، یا ہمارے پاس بچے رہتے ہیں، بچوں کا پیشاب پاخانہ لگ جاتا ہے اور ان کو دھلانے، ان کو اٹھانے اور ان کی رکھوالی کرنے میں وقت گزر جاتا ہے، یہ بہانے ہیں، ورنہ تو یہی سب کچھ ظاہر بات ہے حضرات صحابیات کے ساتھ بھی تھا، بچے وہاں بھی تھے، ضرورتیں وہاں بھی تھی، کھانا پکوان وہاں بھی تھا، ضرورت اور کام دھام وہاں بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بہت زیادہ پابندی کرتی تھی۔ تو ہم کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ بھی عورتیں کر سکتی ہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں، روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ اب ماشاءاللہ رمضان بہت قریب ہے، رمضان قریب ہے تو رمضان کی تیاری ابھی سے شروع ہو جائے کہ ہم رمضان میں روزے رکھیں، اور رمضان میں روزے رکھنے کے ساتھ سب سے اہم کام یہ ہے، رمضان کے روزوں میں خالی کھانے پینے کا روزہ نہیں بلکہ گناہوں کا روزہ سب سے اہم ہے۔ روزہ جس کو اسلام کہتا ہے اس کے معنی ہیں بچنا، رکنا۔ کس بات سے رکنا؟ جن جن باتوں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ان سے رک جانا۔ ایک آدمی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے لیکن غیبت کرتا رہتا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے، برے کام کرتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، تو یہ آدمی اصل میں روزہ رکھنے والا نہیں ہے۔ روزے میں اہم کام یہ ہے گناہوں کو چھوڑ دینا۔ یہ ایک پریکٹس ہے۔ جب اللہ نے رمضان کے مہینے کے اندر کھانا چھوڑوا دیا، پینا چھوڑوا دیا، خواہشات پر پابندی لگائی، جائز خواہشات پر پابندی لگائی، تو جو حرام کام ہیں، ناجائز کام ہیں، غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، گالم گلوچ ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، گانے بجانے ہیں اور غلط چیزیں دیکھنا ہے، ان سے آدمی نہ بچے تو کیا روزہ ہوا؟ اصل روزہ تو یہ ہے کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کی جائے۔ لہذا اب رمضان آ رہا ہے تو روزے جو عورتیں رکھتی ہیں ماشاءاللہ روزے رکھتی ہیں، لیکن ان کا قصور یہ ہے روزہ پورا نہیں رکھتی، صرف کھانے پینے کا روزہ، غیبت کا روزہ نہیں۔ غیبت کا بھی روزہ رکھنا ہے، ہم غیبت نہیں کریں گی، ہم چغلی نہیں کھائیں گی، ہم بیکار بات نہیں کریں گی، غلط بات زبان پہ نہیں لائیں گی، لعنت ملامت کے جملے نہیں بولیں گی، کسی کو دل توڑنے والی بات نہیں کہیں گی، یہ بھی روزہ ہے۔ ان ساری باتوں کا روزہ رکھنا یہ اصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بار دو عورتیں بیٹھ کر غیبت کر رہی تھی، اور وہ دونوں روزے سے تھی، روزہ بھی تھا اور غیبت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ان کے پیٹوں میں درد شروع ہو گیا۔ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر آؤ کہ ہمارے پیٹ میں درد ہے، ہم کیا کریں، کیا روزہ توڑ دیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ کیوں ان کو پیٹوں میں درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی جو آیا تھا پوچھنے کے لیے سوال، اس سے فرمایا کہ ایک تشت لے جاؤ اور ان عورتوں سے یہ بولو کہ وہ اس میں قے کرے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ وہ آدمی گیا اور ان سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس تشت کے اندر قے کرو۔ اب انہوں نے انگلیاں ڈال ڈال کر قے کر دیا۔ جو قے کیا تو کچے گوشت کے لوتھڑے قے میں نکل آئے، پکا ہوا گوشت نہیں، کچا گوشت۔ عورتوں کو بھی بڑا تعجب ہوا، دیکھنے والوں کو تعجب ہوا، اس لیے کہ کچا گوشت تو انہوں نے کھایا ہی نہیں تھا، کھایا تو پکایا ہوا کھایا ہوگا، لیکن کچے گوشت کے لوتھڑے نکل آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عورتوں نے کھانے پینے کا تو روزہ رکھا لیکن غیبت کرتی رہی، اور غیبت کرنا مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن میں یہ بات اللہ نے ذکر فرمائی، ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ جب نہیں پسند کرتا تو غیبت کیوں کرتے ہو؟
معلوم ہوا کہ غیبت کرنا مردار بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ اللہ نے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان عورتوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ ہمارے سامنے تو ظاہر نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے رسول کا زمانہ تھا، معجزات ظاہر ہوا کرتے تھے۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ تھا کہ ان عورتوں کے اس گناہ کا جو نتیجہ تھا اللہ نے اس کو ظاہر کر دیا کہ دیکھو کسی کی غیبت کرنا اس کے کچا گوشت کھانے کے برابر ہے، یہ ظاہر کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان عورتوں نے غیبت کی اور اس کے نتیجے میں یہ ہوا، حالانکہ روزہ رکھی ہوئی ہے، کھانے پینے کا روزہ، لیکن غیبت کا روزہ نہیں۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، ابھی رمضان مبارک آ رہا ہے، روزہ رکھیں، اور آپ لوگ ماشاءاللہ روزہ رکھنے میں زیادہ اہتمام کرتی ہیں، لیکن اس کا بھی اہتمام کرو کوئی گناہ نہ ہو، نہ آنکھوں کا گناہ نہ زبان کا گناہ۔ عورتوں کو عام طور پر عادت ہے زبان کے گناہ کرنے کی، مرد آنکھوں کا گناہ زیادہ کرتے ہیں اور عورتیں زبان کا گناہ زیادہ کرتی ہیں۔ جھوٹ ان کی زبان پہ آ جاتا ہے، غیبت ان کی زبان پہ آ جاتی ہے، بکواس ان کی زبان پہ آ جاتی ہے، لعنت ملامت کے الفاظ ان کی زبان پہ آ جاتے ہیں۔ جہاں دو چار بیٹھ جائیں تو وہاں پر ادھر کی ادھر کی، ایران کی توران کی گفتگو کرنی شروع کر دیتی ہیں۔ اور اسی طریقے پر گھروں میں کچھ بولتے بولتے بات بڑھ جاتی ہے اور کبھی شوہروں سے بات بڑھ جاتی ہے، نتیجہ ہوتا ہے کہ مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی عورتوں کو کم بولنا چاہیے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، بری بات نہیں کہنی چاہیے، لڑائی جھگڑے کی کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، اور حد سے زیادہ آگے بڑھ کر گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ زبان دراز شمار ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک عورت گئی، جا کر کہنے لگی میرے گھر میں روز میرے شوہر کا میرا جھگڑا ہوتا ہے، آپ کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ میں وہ وظیفہ پڑھوں تو میرا شوہر نرم ہو جائے اور میرا اس کا کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے۔ وہ پوری بات سمجھ گئے۔ وہ عورت وہاں بھی ان بزرگ کے سامنے بیٹھ کر کچھ بڑھ چڑھ کے بول رہی تھی۔ وہ بزرگ سمجھ گئے سارا جھگڑا تو زبان کا ہے، جب یہیں پر یہ ایسی گفتگو کر رہی ہے، بڑھ چڑھ کے بڑے بڑے الفاظ بول رہی ہے، تو شوہر کے سامنے بھی اور زیادہ بڑھ چڑھ کے بولتی ہوگی۔ جب اور بڑھ چڑھ کے بولتی ہوگی تو وہ بھی بڑھ چڑھ کے بولتا ہوگا، پھر آگے چل کر لڑائی جھگڑے پر قصہ آ جاتا ہے۔ وہ بات سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ ہاں ایک وظیفہ دیتا ہوں، اس کا بہت اہتمام کرنا، بہت پابندی کے ساتھ میں کرنا۔ وہ عورت کہنے لگی حضرت دیجئے، وظیفہ دیجئے، میں ضرور پابندی کروں گی۔ انہوں نے کہا جب بھی تمہارا شوہر گھر میں آئے، یہ پانی دم کر کے دیا ہوں، اسے منہ میں لے کے بیٹھ جانا، اسے منہ میں لے کے بیٹھ جانا۔ اب وہ سمجھی کہ کوئی واقعی وظیفہ ہے، پانی دم کر کے کچھ دیا گیا ہے شوہر پر اثر ہونے کے لیے، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ زبان پہ قابو رکھے، شوہر گھر میں آتے ہی بکواس نہ شروع کر دے، ادھر ادھر کی بولنا شروع نہ کر دے، یہ مقصد تھا ان کا۔ اب وہ عورت گئی، اب جب بھی اس کا شوہر آتا منہ میں پانی لے کے بیٹھ جاتی، شوہر کو پوچھتا تو خاموش رہتی، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ آ کر کہنے لگی حضرت بہت بڑا اچھا علاج آپ نے دیا، بہت اچھا وظیفہ۔ انہوں نے کہا اب بغیر پانی کے بھی ایسے ہی رہا کرو، اب بغیر پانی کے بھی ایسے ہی رہا کرو۔ اب تک پانی کے ساتھ منہ بند کرتی تھی، اب بغیر پانی کے منہ بند رکھو، کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال میں بتا رہا ہوں کہ عورتوں کو ان چیزوں پر بہت اہتمام کے ساتھ توجہ دینا چاہیے کہ زبان کو کنٹرول میں رکھیں، تمام گناہوں سے بچے۔ رمضان آپ کا ایسا گزرے گا، بڑا پیارا رمضان گزرے گا، رابعہ بصریہ کا گزرے گا، حضرت عمرہ کا گزرے گا، حضرت عائشہ صدیقہ کا گزرے گا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ جیسا گزرے گا۔ ایسی عورتوں کا جیسا روزہ ویسا تمہارا روزہ گزرے گا۔ تم ان باتوں کا اہتمام کرو۔ تیسری بات جو اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا احسنت فرجہا، جو عورت اپنی شرمگاہ کو محفوظ رکھتی ہے، یعنی عفت اور عصمت، پاک دامنی کا خیال رکھتی ہے، پاک دامنی کا خیال رکھنے والی عورت
اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے والی عورت، پردے کے ساتھ رہنے والی عورت، غیر مردوں کے سامنے نہ جانے والی عورت، اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرنے والی عورت، پردے کے اندر چھپ چھپ کے رہنے والی عورت، اللہ کے نبی کہتے ہیں جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. اس لیے کہ عورتوں کے لیے عصمت، پردہ اور اپنے آپ کو چھپائے رکھنا بہت ضروری ہے. ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. صحابہ بھی کون؟ بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ایسے جلیل الشان صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. اچانک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک سوال کیا. آپ نے کہا کہ بھائی بتاؤ، عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے؟ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز کیا ہے یہ بتاؤ. کسی کی سمجھ میں نہیں آیا، نہ ابو بکر کی سمجھ میں آیا، نہ عمر کی سمجھ میں آیا، نہ عثمان کی سمجھ میں آیا، نہ علی کی سمجھ میں آیا، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا. خیر کچھ دیر کے بعد مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ اپنے اپنے گھروں کو تشریف لے گئے، حضرت علی بھی اپنے گھر گئے. حضرت علی جب گھر میں گئے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی سے پوچھا آج اللہ کے نبی کے مجلس میں کیا باتیں ہوئی، ہم کو بھی سناؤ. صحابیات کا یہ بھی ایک انداز تھا، صحابیات اپنے اپنے شوہروں سے یا اپنے اپنے بچوں سے یا اپنے اپنے بھائیوں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کی باتیں پوچھتی تھی اور سنتی تھی، سمجھتی تھی. علم کی بڑی طلب تھی ان لوگوں کے اندر. حضرت علی سے حضرت فاطمہ نے پوچھا آج اللہ کے نبی کی مجلس میں کیا باتیں ہوئی؟ انہوں نے کہا آج اللہ کے نبی نے ایک سوال کر دیا ہم لوگوں سے، لیکن ہم میں سے کسی کو جواب سمجھ میں نہیں آیا. حضرت فاطمہ نے کہا کیا سوال؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین کیا چیز ہے، لیکن ہماری سمجھ میں نہیں آیا اور مجلس ختم ہو گئی. حضرت فاطمہ نے کہا اس کا جواب مجھے معلوم ہے، اس کا جواب مجھے معلوم ہے. حضرت علی نے کہا بتاؤ. انہوں نے کہا لیکن میرا نام نہیں لینا. انہوں نے کہا بہت اچھا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کی نگاہ کسی مرد پہ نہ پڑے اور نہ کسی غیر محرم کی نگاہ عورت پر پڑے. نہ عورت کی نگاہ غیر محرم پر پڑے، نہ کسی غیر محرم کی نگاہ عورت پر پڑے. پابندی کے ساتھ میں رہنے والی عورت یہ ہے اس کے لیے سب سے بہترین چیز. عصمت، پاک دامنی، پردے کا لحاظ، چھپ چھپے رہنا، نہ عورت مرد کو دیکھے نہ مرد عورت کو دیکھے، اس طرح پابندی سے رہنا یہ ہے عورت کے لیے کمال کی چیز. حضرت علی نے سن لیا. اس کے بعد دوسرے دن مجلس میں گئے. مجلس میں جانے کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ کل آپ نے ایک سوال کیا تھا لیکن اس کا جواب سمجھ میں نہیں آیا تھا، میں اس کا جواب اب دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بتاؤ کیا جواب ہے؟ تو انہوں نے کہا عورت کے لیے سب سے زیادہ بہترین چیز یہ ہے کہ عورت کی نگاہ غیر محرم پر نہ پڑے اور غیر محرم کی نگاہ عورت پر نہ پڑے. حضرت علی نے ایسا پیش کیا گویا کہ خود کا جواب ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے سوال کیا یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ اب اٹک گئے. اب ان کو کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ یہ جواب میرا تو نہیں ہے، لیکن میں جب کل یہاں سے گیا تھا تو مجھ سے فاطمہ نے یہ پوچھا کیا سوال ہوا، کیا مجلس میں ہوا، میں نے یہ بات رکھی تو انہوں نے یہ جواب دیا، لیکن انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ان کا نام ظاہر نہ کروں اس لیے میں نے ان کا نام نہیں لیا. اللہ کے رسول نے سن کر بڑی ہی خوشی کا مظاہرہ کیا اور یہ جملہ فرمایا تھا فاطمہ منی، فاطمہ منی، اور ایک روایت میں ہے فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جسم کا لوٹڑا ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. یہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا. ان کے بارے میں ایک اور روایت یاد آ گئی مجھے. حدیث میں آتا ہے
کہ جب جو ہے میدان قیامت قائم ہوگا اور لوگوں کو پل صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، جنت میں جانے کے لیے سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا، یہاں تک کہ نبیوں کو بھی گزرنا ہوگا۔ اس وقت میں اعلان ہوگا، میری مائیں اور بہنیں غور سے سنیں، کیا اعلان ہوگا؟ یعنی روز حشر میں اعلان ہوگا کہ فاطمہ کا گزر پل صراط پر سے ہو رہا ہے، لہذا سب اپنی آنکھیں نیچے کر لیں۔ یہ اعلان ہوگا، سب کی آنکھیں نیچے ہو جائیں گی اور حضرت فاطمۃ الزہرا کا گزر وہاں سے ہوگا۔ دنیا میں انہوں نے ایسا پردہ کر کے دکھایا اور ایسا شاندار انداز کا پردہ کر کے دکھایا کہ اس کے نتیجے میں ان کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ وہاں میدان قیامت میں حشر میں اعلان ہوگا۔ بہرحال میری ماں اور بہنوں، یہ تیسری بات ہے، کیا؟ پردے کا لحاظ، عفت اور عصمت اور پاک دامنی کا لحاظ۔ عورت کے لیے تو سب سے زیادہ بہترین چیز یہ ہے وہ عفیف رہے، پاک دامن رہے، اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اس کے جسم کو کوئی چھو نہ ڈالے۔ جیسے وہ اسی پاک دامنی کے ساتھ میں رہے گی، اس کا مرتبہ سب سے زیادہ ہوگا۔ دنیا کے اندر بھی ایسی عورتوں کا مقام سب سے زیادہ ہوتا ہے، آخرت کے اندر بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی تھی، جس کو میں نے عرض کیا کہ عورت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، احسنت فرجہا۔ آخری بات، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا۔ چوتھا کام یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کی تابعداری کرے۔ شوہر کا بڑا مقام ہے، شوہر قوام ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، عورتوں کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ ذمہ دار کا مطلب کہ کھلانے پلانے، ضروریات کو بہم پہنچانے، کمائی کرنے، مکان بنانے، ضروریات کو پورے طور پر ادا کرنے، پھر بچوں کا، گھر بار کا پورا نظام سنبھالنے، ان سب چیزوں کے سنبھالنے والے کو قوام کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں، یعنی ان کے ذمہ دار ہیں، لہذا عورتیں ان کے ماتحت رہتے ہوئے اس طرح کریں کہ ان کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، خوش رکھنے کی فکر کریں۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی عورت بہترین عورت ہے، کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر جب اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر ڈالے، اور جب وہ حکم دے تو اس کو پورا کر ڈالے، یہ عورت سب سے زیادہ بہترین عورت ہوتی ہے۔ تین باتیں فرمائی ہیں اس حدیث میں جو ابھی عرض کیا۔ ایک تو فرمایا کہ تسرہ اذا نظر، اس کا شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اپنی اداؤں سے، اپنے چال چلن سے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی خدمت کے ذریعے سے شوہر کو خوش کر دے، یہ عورت بہترین عورت ہے۔ دوسرے جملے میں فرمایا کہ جب اس کو کوئی حکم دے تو اس حکم کی تابعداری کرے۔ اگر شوہر کوئی حکم دیتا ہے بشرطے کہ وہ خلاف شریعت نہ ہو، شریعت کے خلاف شوہر کا حکم نہیں مانا جائے گا، لیکن عام دنیا کی زندگی میں، کھانے میں، پینے میں، جانے میں، آنے میں، کہیں جانا ہے، کہیں آنا ہے، کچھ پہننا ہے، کچھ اوڑھنا ہے، اور مختلف دنیا کے کام ہیں، اس کے اندر شوہر کی تابعداری عورت کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ کہیں جانا ہو تو شوہر کی اطاعت کرنا ہوگا، شوہر اجازت دے تو جائے، شوہر اجازت نہ دے تو نہ جائے، اس لیے کہ اس میں اس کی تابعداری ضروری ہے۔ اسی طرح اور چیزوں کے اندر یہ دوسری بات فرمائی، اور تیسری بات یہ فرمائی کہ شوہر کے مال اور اپنی عفت اور عصمت میں وہ اس سے خیانت نہ کرے، یعنی عصمت اور عفت کو برقرار رکھے اور اس کے مال دولت کی حفاظت کرے، جو کچھ وہ گھر میں رکھ کے گیا اس کی حفاظت کرنا، اس میں خیانت نہ کرنا، یہ عورتوں کی ذمہ داری۔ جو عورت کے یہ تین کام کر لے، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ خیر النساء ہے، یعنی تمام عورتوں میں بہترین عورت۔ یہ ایک سوال کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بہرحال معلوم ہوا
اطاعت شوہر کی لازم ہے، ضروری ہے۔ ان امور میں جو مباح ہیں، جائز ہیں، ایسے امور کے اندر چاہیے کہ عورت شوہر کی تابعداری کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے سجدے کا حکم نہیں دیا۔ اس سے اتنا تو معلوم ہوا شوہر کا مقام زیادہ ہے، بلند ہے، اس کی اطاعت فرما برداری کرنا چاہیے۔ یہ 4 کام فرمائے اللہ کے رسول نے اس میں، اور فرمایا کہ جو عورت یہ 4 کام کرتی ہے، کیا کیا؟ پھر دوبارہ دہراتا ہوں یاد رکھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے کہا ان المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بالها، جو عورت 5 وقتہ نماز پڑھتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، اور شوہر کی تابعداری کرتی ہے، تدخل من ای ابواب الجنت شاءت، وہ جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ یہ ہے اس عورت کی فضیلت جو یہ 4 کام کرنے والی ہے۔ مختصر سے وقت میں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور اس کے پیغام کی شرح آپ کے سامنے مختصر طور پر کر دی ہے، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیریت، عافیت، راحت، عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ برقرار رکھے، اور ان امور کی تابعداری اور پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ جتنی بھی عورتیں یہاں پر جمع ہیں سب عورتوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما۔ اے اللہ یہ دین کی بات سننے کے لیے جمع ہوئی ہیں، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے، محض اللہ آپ کی محبت میں، آپ کے نبی کی محبت میں، آپ کے دین کی محبت میں اور دین کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوئی ہیں۔ اے اللہ ان عورتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرما، ضرورت مندوں حاجت مندوں کی اے اللہ ضرورتوں کو حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ جو بھی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہر ایک کے جائز مقصد کو، ہر ایک کے مباح مقصد کو پورا فرما۔ اے اللہ اس کی تکمیل فرما، جن کے دلوں میں جو حاجتیں جو ضرورتیں ہیں اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اس کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔